السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 32 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ولا اور نہ تتمنوا تم سب منع کرو ما اس کی جو فضل فضیلت دی ہے اللہ نے بہی اس کی بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر للرجال مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبوا ان سب نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا ہے واسألوا اور سب مانگتے رہو اللہ سے من فضلہ اس کا فضل ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے، خاص تحفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ وہ بڑے بڑے ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ عورتوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ نازک ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا، یعنی جو نیکی کمائیں گی اس کا صلہ ملے گا، جو اللہ کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اپنے خاوند کی فرما برداری میں رہیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پورا صلہ عطا فرمائیں گے۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کاش یہ درجہ یا مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اگر زوال نعمت کی سوچ رکھے تو یہ حسد ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ مذمت بیان ہوئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور نہ قطعی تعلق کرو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندو سب بھائی بن جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے، لہٰذا تم بجائے حسد کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو، البتہ رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کرنا جائز نہیں سوائے 2 آدمیوں پر، ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ کھڑا نماز پڑھتا رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو نیکیوں پر حسد کرنا اچھی بات ہے، نیک عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حسد سے بچائے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ایسا حسد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکیں، جیسے کہ یہ حسد کرنا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں لوگوں میں خرچ کرتا، نیکی کرتا، یا یہ انسان اتنا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، سارا دن اللہ کی راہ میں عبادت کرتا رہتا ہے، تو اس پر بھی حسد کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔